إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواہ ابن ماجہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفات، تحمیدات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، تمام تعریفی اور حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ خیر الفاتحین، اللہ خیر الرازقین کے لیے کہ جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تیرے وہ بندے اور بندیاں جو روزے رکھ رہے ہیں اور قیام اللیل کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں،
اور اسی طرح صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، دیگر خیر کے اعمال، روزہ کھلوانا، سحری کروانا یا دینی پروگرام کروا رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ اے اللہ، ماہ رمضان کے اندر جو تو نے ان اعمال کے بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب لکھے ہیں، ان سب سے ہمیں مالا مال فرما، اور باقی آنے والے دنوں میں بھی اے اللہ اپنی فرما برداری والے اعمال کروا کے ہمیں اپنی رحمت اور جنت کا مستحق بنا دے اور جہنم سے ہمارے لیے نجات لکھ دے۔ بڑی سعادت کی بات ہے جسے اللہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادات کی توفیق عطا فرما دے اور پھر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لے۔ اور ان بھائیوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، ابھی تک اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو نہیں سمجھ پا رہے، ابھی تک غفلت کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس ماہ مبارک میں عبادات کی توفیق عطا فرما اور ان کو بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا حقدار بنا دے۔ اس مہینے میں دعائیں کثرت سے کیا کرو، اپنے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اس لیے کہ یہ مہینہ اور خاص طور پر روزے دار، اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ 3 افراد کی اللہ دعا رد نہیں کرتا، اس میں ایک روزے دار بھی ہے۔ پورا دن جس وقت بھی دعا مانگے، کیونکہ روزے دار اللہ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے کہ اللہ کے حکم پر حرام تو درکنار حلال کو بھی چھوڑ دیتا ہے، میرے رب نے چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس فرما برداری پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے روزے دار مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دعائیں کثرت سے مانگا کرو۔ ماہ مبارک میں سب سے بڑی کامیابی اس انسان کی ہے کہ جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ سب سے بڑی کامیابی گناہوں کی معافی کے لیے جو عمل بھی آپ کو قرآن میں ملے، جو عمل بھی آپ کو اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارکہ سے ملے، اس پر عمل شروع کر دو، انشاءاللہ یہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور جہنم سے نجات پا لیتا ہے۔ اور اگر یہ گناہ انسان ساتھ میں ہی لے کر چلا جائے تو پھر قیامت کے دن یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی بہت فائدہ ہے، دنیاوی معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو آپ نے سمجھنا ہے اور اپنے ذہن اور دماغ کے اندر اس کو بٹھا کر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ماہ رمضان ہمارے لیے نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا بلکہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے اتنی خیر و برکات کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النور کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔
اور اس کے اندر اللہ نے وہ عمل ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے اپنے آپ کو مومن کہلوانے والو، دنیا کے اندر چاہے مومن ہو یا کافر ہو، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے لغزشیں ہو جاتی ہیں. کوئی بھی انسان گناہ سے مبرہ نہیں، کوئی بھی انسان گناہ سے پاک نہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے مومنو. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کامیاب دنیا میں بھی ہو جاؤ گے، کامیاب آخرت میں بھی ہو جاؤ گے. اور جو بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا معیار ہے. اور اگر دونوں کی نہ ملے تو کم از کم آخرت کی کامیابی مل جائے تو یہ بھی کامیابی یقینی ہے. دنیا کی کامیابی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم دنیا میں مالدار بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، عہدہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ایک عارضی چیز ہے. ایک عارضی چیز کچھ دنوں کے لیے ہمیں ملی اور پھر اس کے بعد یہ ختم ہو گئی. کیا فائدہ اس کا؟ اگر آگے کی زندگی کے اندر نہ یہ عزت رہی، نہ یہ مال رہا، نہ یہ بادشاہت رہی، تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ عقل مند ہمیشہ مستقل فائدے کا متلاشی ہوتا ہے، اور مستقل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ ملے، آخرت میں بھی ملے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور مل جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے میرے ایسے بندے بھی موجود ہیں جو مجھ سے دعا مانگتے ہیں، میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. ان کی دعا یہ ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کی جو تو نے زندگی ہمیں عطا کی، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، یہ جتنی بھی تو نے زندگی عطا کی ہے اللہ، دنیا کی زندگی میں بھی تمام بھلائیاں مجھے نصیب فرما دے. دنیا کی بھلائی بھی مانگتے ہیں. اب دنیا کے اندر حسنہ کیا ہے؟ انسان کو ضرورت کے مطابق مال مل جائے، انسان کو ضرورت کے مطابق صحت مل جائے، انسان کو ضرورت کے مطابق مال اور اولاد مل جائے، انسان کو ضرورت کے مطابق اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھے سارے دوست مل جائے. یہ دنیا کی کامیابی، ساری بلائیاں اللہ عطا کر دے. یہ جامع دعا ہے، مانگا کرو. خاص طور پہ سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم لازمی مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ دنیا کی جتنی بھی اچھائیاں بلائیاں جو مجھے یاد ہیں، میرے علم کے اندر ہیں، یا اللہ جو تیرے علم کے اندر ہیں، جو میرے لیے اچھائیاں ہیں وہ ساری مجھے عطا کر دے. یہ پہلا حصہ ہے دعا کا. دوسرا کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر آرام مل جائے، آسائش مل جائے، نعمتیں مل جائیں، لیکن آخرت کے اندر ناکامی مل جائے، ایسا نہ ہو۔ آخرت کی بلائیاں بھی مجھے چاہیے، آخرت کی اچھائیاں بھی مجھے چاہیے، آخرت کے انعامات بھی اللہ مجھے چاہیے، آخرت میں جنت بھی مجھے چاہیے، آخرت میں جنت کی نعمتوں بھی مجھے چاہیے، اللہ آخرت میں تیری رضا بھی مجھے چاہیے۔ یہ ساری حسنہ ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے محفوظ کر لینا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو اچھے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے وہ صرف یہ کہتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کی نعمتیں دے دے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دیکھا جائے گا، جب وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا۔ آج بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اگر کسی سے کہو بھائی نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے بندے نماز پڑھو، مولوی صاحب دیکھیں گے وہاں جا کر۔ بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، اور بھی اللہ کے بندو دیکھا نہیں جائے گا، یہ آپ کی بد نصیبی ہے۔ وہاں کے بارے اگر آپ کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا تو پھر آپ اللہ کو ایک دھمکی دے رہے ہیں، دیکھ لیں گے وہاں اللہ کیا کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ ایسا کام نہ کریں، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کریں، کوئی دعوت دے قبول کرنے کی کوشش کریں، جی ہاں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ اور جب آپ کوشش کریں گے اللہ کا اعلان سن لیجئے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے قریب آنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، جو ہماری طرف آنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، ہم نے وعدہ کر رکھا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے پر آنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ جب بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ جب بندہ سوچ لے میں نے جو ہے با جماعت نماز پڑھنی ہے، اللہ اس میں بھی مدد کرتا ہے۔ اور بھی نیک اعمال کی جب بندہ سوچ کر لیتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ تو سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں۔ تو وہ عمل جو آپ کے سامنے آج میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ دو لفظ ہیں جو قریب المعنی ہیں، قریب المعنی۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے انسان سے جو گناہ، جو غلطیاں ہو گئیں، چاہے اسے معلوم ہے یا نہیں معلوم، وہ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے، گر گڑاتا ہے استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئیں۔ اور گناہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے یہ بھی گناہ ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے یہ بھی گناہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے یہ بھی گناہ ہے، آپ جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یہ بھی گناہ ہے، اور بھی بہت سارے، چوری کرنا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ، بڑی لسٹ لمبی ہے ان کی۔ اللہ کے کسی حکم کو بھی نہ ماننا یہ گناہ ہے، حکم عدولی گناہ ہے۔ اور جب بندے سے ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہوتا ہے سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا، اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کی طرف بالکل مکمل طور پہ رجوع کر لینا، اب گناہوں کی طرف دوبارہ نہ پلٹنا، یہ ہے توبہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ تعریف کی ہے کہ توبہ اور استغفار کا فرق یہ ہے کہ استغفار ہوتا ہے گناہوں کی معافی مانگنا،
اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے. اللہ اب میں نے جو ہے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لی, تو نے مجھے پاک اور صاف کر دیا گناہ سے, اب میں آگے نہیں کروں گا, آگے میں تیرا فرما بردار بندہ بنوں گا. اور یہی وجہ ہے امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے توبہ اور استغفار کے لیے 3 شرطیں تو ہر بندے کے لیے ہیں, 4 جو ہے چوتھی ایک اور شرط بھی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا. جو آپ سے گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دینا, یہ نہیں کروں گا آئندہ. اگر چوری کر رہے ہیں تو چوری چھوڑ دینا, ڈکیتی کر رہے ہیں ڈکیتی چھوڑ دینا, یا اور بد کرداری کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ دینا, نماز چھوڑ رہے ہیں تو پڑھنا شروع کر دینا, زکوٰۃ نہیں دے رہے تو وہ دینا شروع کر دینا. گناہ کو چھوڑ دینا, یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ اس عمل پر نادم اور شرمندہ ہونا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے, میں جو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, بندگی کے لیے پیدا کیا, مجھے اس کا بندہ بن کے رہنا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ندامت, شرمندگی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان میں ندامت آتی ہے تو وہ گناہ چھوڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد, استغفار کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا جس سے توبہ کر رہا, کہ اب نہیں جاؤں گا. یہ 3 شرائط ہر بندے پر لازم ہیں کہ وہ جب بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گناہ کو یاد کر کے اس کو چھوڑے, اس پر ندامت کا اظہار کرے, شرمندگی کا اظہار کرے. اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے کہ میں نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور اگر گناہ کا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ, حقوق العباد کا مطلب ہے کسی بندے کا حق کھا لیا اس نے, قرض لیا وہ نہیں دیا, یا کوئی اس سے گالی گلوچ کی, لڑائی کی اور اس پر زیادتی کر دی, تو یہ اس کا بدلہ نہیں دیا بلکہ کیا کہا, کوئی نہیں بس میں نے اللہ سے معافی مانگ لی. نہیں, جب بندے کا بندے پر حق ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے. آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے نا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ سے, بتاؤ میری امت کا مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. صحابہ کہنے لگے من لا فینا درہم ولا دینار. ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہ ہو, پیسے نہ ہوں. درہم جو ہے یہ چاندی کا ہوتا تھا اور دینار سونے کا ہوتا تھا, یہ کرنسی تھی پہلے دور میں. جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو یعنی کوئی مال اسباب اور پیسہ موجود نہ ہو, یہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, میری امت کا یہ مفلس نہیں ہے. صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, مفلس کون ہے؟ ہم تو یہی تعریف سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے, وہ نادار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام وصدقۃ. میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو اللہ کے پاس جب آئے گا اس کی نمازوں کا بھی انبار لگا ہوا ہوگا, نمازیں پوری ہیں, فرض بھی ہیں, نوافل بھی ہیں, زکوٰۃ بھی جو ہے وہ دینے والا ہے, صدقہ بھی دینے والا ہے, صیام روزے رکھنے والا ہے, غرض کے عبادات ساری کی ساری پوری ہیں. لیکن کیا کمی ہے؟ قد ضرب ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا. اس نے دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو گالی دی اور اس سے معافی نہیں مانگی.
ہم تو لڑائی جھگڑے میں تو کیا ایسے ہی گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات اس پہ گالی ہے، شتم ھذا، یہ گالی کے بدلے میں انسان کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ ذرا غور کیا میں نے اور آپ نے؟ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں، یقین مانیں، ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شتم ھذا، گالی دینا یہ برائی ہے، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے سباب المؤمن فسوق و قتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ ایک گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے جیسے اللہ نے منع کیا، اور اگر قتل کر دیا تو پھر تو کفریہ کام کیا، پھر تو کافروں والا عمل کیا۔ اب یہ دیکھیں ہم تو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بات بات پہ گالی ہوتی۔ کیا میں نے اور آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی ہر جمعہ میں اکثر و بیشتر یہ سورہ مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ قاف والقرآن المجید۔ اور کیوں تلاوت کرتے تھے؟ اس کے اندر یہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو جملے نکلتے ہیں، جو تمہاری زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، ان کلمات کو نوٹ کرنے والے میرے فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں تمہاری ہر بات۔ اور یہ بات لکھنے کے بعد کل قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ جو انسان کے پاس رہنے والا فرشتہ یہ کل قیامت کے دن پورا انسان کا رجسٹر اللہ کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہے گا ھذا لدی عتید، اے اللہ یہ پورا اس انسان کا ڈیٹا، اس انسان کی پوری زندگی کے اعمال یہ اللہ حاضر ہیں، جو حساب کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ڈیٹا دنیا کا نہیں ہے، رشوت دینے کے بعد تبدیل ہو جائے۔ یہ دنیا کے معاملات نہیں، پیسہ دیا بات بدل گئی، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جن کی اللہ نے خوبی یہ بیان کی ہے میری بات پر اتنے پکے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہ کر گزرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ آپ کا جب یہ ڈیٹا وہاں جائے گا نا تو اس دوران پھر پتہ چلے گا کتنی گالیاں دی ہیں، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لڑائی ہو بھی جائے تو کہے انی صائم انی عمران صائم، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ روزہ صرف یہ نہیں، آج کل ہم نے کیا روزہ بنا رکھا ہے، روزہ صرف جو ہے نا وہ پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام ہے، نہیں، پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے میں سحری کر لی ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے، پورا دن جو ہے میں بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اور سحری کے ٹائم افطاری کے ٹائم میں روزہ افطار کر دوں گا، مجھے اللہ جو ثواب دے گا، اور وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، خیانت بھی کر رہا ہے، حقوق العباد کی پامالی بھی کر رہا ہے، اور جو ہے حقوق اللہ کی پامالی بھی کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے روزے کے بارے کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جس روزے میں تجھے حلال سے تو روک دیا، حرام کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، پیٹ کا۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں روزے داروں کی۔ ایک وہ روزے دار ہوتے ہیں جو صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، بس، اور کوئی خیال ہی نہیں اس کا۔ آج کل اگر ہم معاشرے میں غور کریں تو ہمارے زیادہ تر مسلمانوں کے روزے پیٹی روزے ہیں،
کہ صرف پیٹ کا روزہ ہوتا ہے۔ بازار میں دیکھ لو، وہی جو ہے جائز سازی چل رہی ہے، وہی دغا بازی چل رہی ہے، وہی دھوکے چل رہے ہیں، وہی زبان درازی چل رہی ہے، وہی جو ہے معاملات چل رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر یہ روزہ لے کر تو جاتا ہے تو پھر ایسے روزے کا قیامت کے دن کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ اے لوگوں، کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ہے لغو کو چھوڑنا ہے، بےہودگی کو چھوڑنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ۔ محنت کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو یہ کہا جائے کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بتاؤ کیا فائدہ ملے گا؟ ایک مزدور پورا دن جو ہے وہ کام کرے اور کام خراب کر دے اور مالک یہ کہے آج میں تجھے کچھ نہیں دوں گا، تو نے میرا کام خراب کر دیا، بتاؤ اس پورے دن کی تھکاوٹ اس کی کتنی بڑھ جائے گی؟ اپنے روزوں کو محفوظ کرو۔ وَشَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ کسی کا مال کھایا ہوگا۔ مال کھانے کے بہت سے طریقے، مال کھانے کے طریقے آج کل 2 نمبری ہمارے معاشرے میں کتنی ہے؟ کیا ہم نے رمضان میں وہ 2 نمبری چھوڑ دی ہے کہ چیز جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کر کے بیچنا، ناپ تول میں کمی کر کے دینا؟ اے روزے دارو، یہ تربیت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے کے اندر بھی اپنی وہ برائیاں نہیں چھوڑی تو یہ روزہ کسی فائدے کا نہیں ہے، اور اگر آپ نے اس سے تربیت حاصل کر کے وہ چھوڑ دی تو یہ روزہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ وَصَفَكَ دَمَ هَذَا، لمبی حدیث ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اس کو چھوڑنا بھی لازم ہے اور اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ بھائی جان، مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور معافی مانگنے سے کوئی انسان کی قدر کم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جب بندہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بلند مقام عطا کرتا ہے۔ تو کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے معافی مانگنی چاہیے، ظلم کیا ہے تو معافی مانگنی چاہیے، وگرنہ کل قیامت کے دن یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ روزے دار، یہ جو ہے صدقہ و خیرات کرنے والا سخی اپنی نیکیاں دینے کے بعد کیا ہوگا؟ گناہ بچ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جو ہے دعوے دار آئیں گے، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈالا جائے گا اور جہنم کے اندر جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہمیں بچائے۔ پیارے بھائیوں، کوشش کرو گے تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آج کل شیطان نے ہمارے ذہنوں میں جو بات بٹھا دی ہے نا، وہ یہ بٹھا دی ہے کہ بس پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، چاہے حلال طریقے سے یا حرام سے، بس۔ اللہ کے بندو، حرام مال آپ نے ایک لقمہ اگر کھا لیا، ایک لقمہ، تو 40 دن تک آپ کی جو ہے وہ عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، آپ خود بھی حرام کھا رہے ہو، بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام سے جسم پلتے ہیں قیامت کے دن آگ کے اندر جلانا زیادہ لائق ہے، ان کو آگ میں جلایا جائے۔ اپنی روزی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو، جو ذمہ داری ہے اچھی طرح ادا کرو۔ اور آج ہمارے رزق میں برکت اسی لیے نہیں ہے، برکت اسی لیے نہیں ہے کہ ہم تجارت تو کرتے ہیں لیکن تجارت میں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اسی لیے برکت ختم ہو جاتی۔ پھر نہ تاجر جو ہے وہ خوشحال نظر آتا ہے، نہ غریب خوشحال نظر آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ کے لیے جو شرائط ہیں وہ 4 ہیں، اور چاروں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور جب انسان جو ہے اللہ کے حضور آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہے۔ یہ نبیوں کا شیوا ہے توبہ کرنا، نبیوں کا شیوا، اللہ کے نبی، نیک بندے، متقی، پرہیزگار، سب سے اعلیٰ۔ لیکن جب بھی ان سے کوئی تھوڑی سی
لغزش ہوتی ہے فوراً اللہ کے حضور آ جاتا. آپ جانتے ہیں میں اور آپ ہمارے باپ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے جنت میں رکھا, کہا یہ اس کا پھل نہیں کھانا, اس درخت کا پھل نہیں کھانا, پابندی لگائی. اب انہوں نے کھا لیا, ایک غلطی ہے نا, اللہ کی نافرمانی ہو گئی, تو پھر فوری طور پہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے. کیا کیا؟ فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم ظلم کر بیٹھے, اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کبھی خسارے سے نہیں بچ پائیں گے. اب دوسری طرف دیکھیں, شیطان ہے, اس سے بھی غلطی ہوئی. ادھر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ سے رجوع کیا, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے, معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. اور ادھر جو ہے شیطان تھا, اس سے بھی غلطی ہوئی. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, اللہ کا حکم تھا, اللہ جس کو چاہے سجدہ کروائے, یہ اللہ کی مرضی ہے. کہا آدم کو سجدہ کرو, کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا اس کو. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے اس کو گلی سڑی مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. میں خوبصورت, میں اعلیٰ, میں افضل, صاف ستھرا, اور یہ گلی سڑی مٹی سے بنا ہوا, میں اس کو سجدہ کروں؟ نہیں کروں گا سجدہ. اب غلطی اس سے بھی ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تھی دوبارہ اللہ کے سامنے رجوع کرتا, اللہ تو غفور الرحیم ہے. کہنے لگا نہیں, میں نہیں معافی مانگوں گا. تو کیا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اے شیطان, تو نے غرور اور تکبر کیا ہے, مجھ سے معافی نہیں مانگی, لہذا میری جنت سے نکل جا, اور تجھے میں نے مردود قرار دے دیا ہے, اور میری لعنت تیرے اوپر قیامت تک برستی رہے گی, اور پھر آگے جہنم کا ایندھن بنے گا. اب دیکھیں, جو گناہ ہو جانے کے بعد معافی مانگے وہ انسان, اور جو گناہ ہو جانے کے بعد گناہ پر ڈٹ جائے وہ شیطان. فرق اللہ نے بتا دیا. نبیوں کا شیوا معافی مانگنا, شیطانوں کا شیوا معافی نہ مانگنا اور گناہ کرنا اور کروانا. وہ اور گناہ کر رہا ہے اور کروا رہا ہے, اور اللہ نے بھی وعدہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ, میں تجھ سے جہنم کو بھروں گا, اور جو تیرے پیروکار ہیں ان سے جہنم کو بھروں گا. اور آگے چلے, نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں. آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آیا ساری دنیا کے لوگ اور جاندار مر گئے, صرف وہی بچے کہ جو ان کی کشتی میں سوار تھے, اور پھر ان سے اللہ نے آگے نسل کو بڑھایا. اب انہوں نے بھی اپنے بیٹے کے بارے سوال کر لیا کہ اللہ اس کو بچا لے, بیٹا کافر ہے, مشرک ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, اس کے اعمال اچھے نہیں, اور اگر اعمال اچھے نہ ہوں تو میں نبی کے بیٹے کو نہیں دیکھتا, میں اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہوں. اللہ کے ہاں جو ہے نا رشتہ داریاں نہیں چلتی. ہمارے ہاں تو جو اقتدار میں آ جاتا ہے رشتہ دار ہوا تو اس کو چھوڑ دیا. نہیں, اللہ کے ہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال چلتے ہیں. کہا انہو عمل غیر صالح, اس کے عمل صالح نہیں ہے. اور اس کے بارے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یہ غلط کیا ہے. نو یہ سوال مجھے پسند نہیں آیا. مشرک کے بارے میں, کافر کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیا کہ اب اس کو بچا لے. آخر اللہ نے اس بیٹے کو تو تباہ کر ہی دیا, اور نوح علیہ السلام کو سبق مل گیا کہ میں کیا کر بیٹھا.
کہنے لگے رب انی اسالک رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ پہلے آدم علیہ السلام کی دعا میں بھی دیکھو، آخر میں من الخاسرین، اس کے اندر بھی خاسرین، کیا مطابقت ہے۔ دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خسارے میں لے جاتا ہے، نقصان میں لے جاتا ہے۔ آدم اول نے بھی خاسرین کہہ کر ہمیں بتایا، گناہوں والا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، اور آدم ثانی نے بھی بتایا خاسرین، وہ خسارے میں ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بات کو سنا اور قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کے بڑے عظیم نبی ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے انہیں اور نبیوں سے ممتاز کیا۔ کلام ڈائریکٹ اللہ نے جو کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ دو نبی ہیں جن سے اللہ نے بالمشافہ یعنی سامنے کلام کیا ہے، ڈائریکٹ کلام کیا ہے، فرشتے کے بغیر کلام کیا ہے۔ کیسے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تھے اور اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تھے۔ اب ان سے بھی غلطی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں فرعون کے گھر کے اندر اللہ نے ان کو پلوایا، جوان کیا، جب بڑے ہو گئے تو پھر اس کے بعد باہر نکلے، اپنی قوم کا بندہ اور فرعون کی قوم کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اپنی قوم کے بندے نے مدد چاہی، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ نے ایک جو ہے نا گھونسا مارا اور وہ قبطی مر گیا، فرعون کی قوم کا بندہ مر گیا۔ اب جب یہ مر گیا تو اللہ کے حضور گڑ گڑا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اے اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے معاف کر دیا، فغفر لہ، معاف کر دیا۔ آپ اس طرح نبیوں کی اگر داستان سنیں تو ہر نبی کا تقریباً آپ کو کوئی نہ کوئی واقعہ نظر آئے گا۔ ٹائم بڑا تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات دن کو بلند کرتا ہے، آگے پھیلاتا ہے، اے گناہ کرنے والے میرے بندے، اگر رات میں گناہ ہو گیا ہے صبح کے ٹائم مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں۔ اللہ خود اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے، معافی مانگ، معافی مانگ ہے میرے بندے، معافی مانگ۔ اور اگر دن کو گناہ ہو گیا ہے وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، دن کو گناہ ہوا ہے تو اس وقت اللہ جو ہے کہتا ہے میرے بندے رات سے پہلے پہلے معافی مانگ لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے قیامت قائم ہونے تک۔ جو اللہ خود بلا رہا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ کتنی اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے، اور پھر بھی ہم استغفار نہ کریں، پھر بھی اللہ سے معافی نہ مانگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کب؟ یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ان للہ عز وجل جعل للمغرب بابا عرضہ مسیرۃ 70 عاما للتوبۃ، اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے مغرب کی طرف جو ہر وقت کھلا ہوا ہے، اور اس دروازے کا نام رکھا ہے توبہ، باب التوبہ۔ وہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا حتیٰ تطلع الشمس من قبلہ، جب تک مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوگا آخر میں، یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے آخر میں جا کے یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کی 3536 روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہوا ہے دروازہ، اب اس کو
بند ہونا ہے کب؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا. ہمیں اس سے پہلے پہلے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے. اور سب سے بہترین وقت جو ہے معافی کا وہ سحری کا وقت ہے. سحری کے ٹائم ذرا جلدی اٹھیں اور اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اس نیت سے میں نے گناہ کی معافی مانگنی ہے. اس دوران اللہ آسمان و دنیا پہ آیا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. فاغفر لہ. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میرے میں ایک بندے سحری کے ٹائم مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. سحری کے ٹائم، وہ ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس دوران اللہ تعالیٰ بطور خاص دعا کو سن رہا ہوتا ہے. اسی لیے محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ روزے دار کو پورا دن ہی دعائیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بطور خاص سحری کے ٹائم میں دعائیں مانگنی چاہیے. بطور خاص افطاری کے ٹائم میں دعائیں مانگنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے اپنے تمام بچوں کو جمع کر لیتے سحری کے ٹائم میں، چلو میرے بچوں، چلو میری اولادو، دعائیں مانگو. اور اس دوران یہ دعا مانگتے اللہم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ میں تیری وسیع رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے سارے گناہ جو ہے نا وہ معاف فرما دے. تیری رحمت کا واسطہ ہے، میرے گناہ معاف کر دے. تو سب سے بڑی کامیابی گناہوں کی معافی ہے. اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں، بڑے نتائج ہیں. اب گناہوں کی معافی کے لیے ایک تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ یاد کر لو. دعا کی کتابوں کے اندر یہ استغفار موجود ہے. کم از کم 100 مرتبہ یہ استغفار دل کی گہرائی سے پڑھو. جب پڑھ رہے ہو تو دل کے اندر یہ بھی خیال ہو اللہ گناہ معاف کر دینا، یہ پڑھو. اور اس کے علاوہ صبح و شام سید الاستغفار کو پڑھو. سید الاستغفار بھی دعا کی کتابوں میں موجود ہے، یہ لازمی پڑھو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، اگر صبح پڑھا ہے شام تک تو اس کی اگر موت آ گئی تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی جنت میں جائے. اور اگر شام کو پڑھ لیتا ہے تو دن کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. صبح و شام اس کا ذکر جو ہے کرے. اور اس کے علاوہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر آپ کے پاس رونا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ساری زندگی گناہوں کے اندر گزری، بڑا گناہگار، بڑا خطا کار ہوں، کیا کروں، بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ دعا پڑھ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری معافی جو ہے نا میرے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے، تیری معافی والی صرف، اور تیری رحمت جو ہے میرے گناہوں سے بہت اونچی ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھ. 3 مرتبہ اس سے یہ دعا پڑھوائی. آپ نے فرمایا چلا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ تیری رحمت جو ہے نا اس کی مجھے زیادہ امید ہے اپنے اعمال کی نسبت. تو یہ بھی پڑھیں. اور اس کے علاوہ وہ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہو اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ گناہ معاف، استغفر اللہ واتوب الیہ. مختصر استغفار ہے، یہ پڑھے انشاءاللہ. یہ استغفار ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کو آپ صرف سے صاف کرتے ہیں، صابن اور کیمیکل سے صاف کرتے ہیں. تو آپ کا جب
جسم اور روح میلی ہو جائے اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے استغفار دے دیا. باقی اگر آپ میلے ہیں نا میلے تو خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں, اس میل کی بدبو آتی رہے گی. آپ اگر میلے ہیں نا خوشبو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. کپڑے آپ کے میلے ہیں, جسم آپ کا میلا ہے, بدبو آتی رہے گی, خوشبو لگائیں کوئی فائدہ نہیں. اور جب آپ میل کچیل کو صاف کر کے خوشبو لگائیں گے آپ معطر ہو جائیں گے. اور یہ سبحان اللہ والحمدللہ دیگر اذکار جو ہے نا یہ خوشبو ہے, خوشبو. یہ خوشبوئیں بعد میں, پہلے اپنی میل کچیل کو صاف کرو اور آج ہی 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے کہ حضور گڑ گڑا کر دعا مانگو اور پھر اپنا معمول بنا لو صبح و شام استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی خیر و برکات سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ ہمیں استغفار کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ عطا فرما دے. اس کے بڑے فوائد ہیں, ایک فائدہ بھی میں ذکر نہیں کر پایا, ٹائم ختم ہو گیا, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, بڑے فائدے, یقین مانیے دنیا کے بھی بڑے فائدے, آخرت کے بھی بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فوائد سے ہمیں مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ساتھیو, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد کی انتظامیہ الحمدللہ بڑی متحرک ہے اور دروس کا اہتمام کر رہی ہے. میں تو آپ لوگوں کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے وہ علماء کرام تشریف لا کر واضح و نصیحت فرما رہے ہیں کہ جن سے لوگ ملنے کی تمنا ہی کرتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے. یقین مانیے, ملنے کی تمنا ہی کرتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے. الشیخ شیخ الحدیث اور استاد الاساتذہ محمد ابراہیم بھٹی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں. آپ کے ہاں بڑا بہترین اور جامع خطاب فرمایا ماشاءاللہ سے. اور اسی طرح قاری ابراہیم جوناگڑھی صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور بہت اچھے مقرر ہیں, وہ بھی الحمدللہ یہاں آئے اور آپ کو واضح نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان شیوخ کی عمروں میں برکت دے, علم میں برکت عطا فرمائے, صحت میں برکتیں فرمائے اور مزید انہیں عزتیں اور ترقی عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ سلسلہ دروس جاری ہے. انشاءاللہ بعد نماز عصر 24 مارچ بروز اتوار فضیلت الشیخ کامران سلیم صاحب بہت اچھے ماشاءاللہ مقرر ہیں, یہ بھی تو آپ بھائی ضرور تشریف لایا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ مسجد میں باجماعت نماز آ کے پڑھیں اور یہ نیت ہو کہ وہاں درس بھی سنیں گے تو پورے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. اور رمضان میں ایک حج نہیں, یہ عام دنوں کی بات ہے, 70 حج کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ثواب ضائع نہ کیا کریں, ضرور تشریف لائیں. اور اسی طرح 27 مارچ بروز بدھ شیخ محمد حسین میمن صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے. یہ کس وقت ہے؟ عصر کے بعد انشاءاللہ. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شریک ہوں. اور اس کے علاوہ دوسری گزارش یہ ہے کہ صدقۃ الفطر, زکوٰۃ, عطیات وغیرہ جو ہے وہ ماہ رمضان میں زیادہ دینے چاہیے. اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, سب سے پہلا جو حق ہوتا ہے نا وہ اپنا قریب کا ہوتا ہے. قریب کا ہم کیا کرتے ہیں, اپنے قریب پڑوسی بیچارہ بھوکا مر رہا ہے اور وہ دوسری جگہ جا کے ہم جی فلاں ادارے کو دے کے آئے, جی وہ بڑے جو ہے وہ شتر مرغ کھلا رہے ہیں لوگوں کو, وہ شتر مرغ کھلا رہے ہیں ان کو دے کے. اللہ کے بندو, سب سے پہلا حق تو قریب کا ہے.
اللہ کے پیغمبر نے جو صدقہ دینے کی تعلیم دی ہے نا، وہ کہا سب سے پہلے اپنے اوپر، پھر اپنے اہل و عیال پر، پھر اپنے عزیز و اقارب پر، اور ڈبل اجر ملتا ہے عزیز و اقارب کو دینے کا اور اپنے قریبی کو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہاں آپ کے یہاں مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اس میں صدقۃ الفطر بھی ادا کیجئے۔ تقریباً 400 روپے ایک فرد پہ صدقۃ الفطر ہے، گندم سے اگر وہ دے رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بھی 2.5 کلو کا حساب لگائے، یا چاول وغیرہ ہے، یا کشمش ہے، یا کھجور ہے، جو گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے نا چیز، صدقۃ الفطر اس سے دینے کا حکم ہے۔ تو اگر آٹا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے دے، اور اسی طرح زکوٰۃ عطیات وغیرہ جو ہے وہ بھی یہاں جمع کرائیں۔ یہاں الحمدللہ بہترین مصرف ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، اور یہاں پھر غریبوں میں بھی باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے محترم عبدالعزیز بھائی اپنے والد محترم کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے، ان کی طرح بہت کام کر رہے ہیں۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اپنے یہ جو شیوخ آتے ہیں نا آپ کے ہاں دروس وغیرہ کے لیے، ان کی بھی الحمدللہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اور جو پیسہ آپ کا نیک لوگوں پر خرچ ہوتا ہے نا، یہ پیسہ بہت آپ کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک لوگ کھائیں تو زیادہ باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، تو اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مائیں بہنیں بھی اور تمام احباب بھی، مسجد اور مدرسے کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اس مسجد کے ساتھ جو بھی تعاون کرتے ہیں، میں ہر وقت ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، اولاد میں، صحت میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، اے اللہ سب میں برکتیں فرما دے، اور انہیں دنیا اور آخرت کی تمام خیر و برکات سے مالا مال فرما دے۔ آخرت میں جنت الفردوس میں اللہ کے محبوب کے قرب و جوار میں جگہ عطا فرما۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔